So in Mahiyatul Amraz, first thing is Aḥwāl-i-Badan and some fundamental principles related to Aḥwāl-i-Badan. Aḥwāl-i-Badan means body states, or we can also say it Ilmul Ahwal. So first we will see the Ilmul Ahwal, and after that we will understand Ilmul Asbab and Ilmul Alamat. So first we will start Ilmul Ahwal. تو علم الاحوال کو ہم شروع کرتے ہیں. پہلے اس کے بنیادی اصولوں کا تعارف اس میں کیا جائے گا. علم الاحوال کو ہی احوال بدن بھی کہا جاتا ہے. تو علم الاحوال کیا ہے؟ علم الاحوال سے جیسا کہ پہلے کہا گیا کہ بدن کی مختلف حالتوں کا علم اس میں حاصل کیا جاتا ہے، اور علم صحت ان کی امراض کی ماہیت اور ان کی مختلف اقسام اس میں بیان کی جاتی ہیں. So ilm al-ahwal is and just time revising for better understanding. So ilm al-ahwal is means the knowledge of various body states. Various body states are discussed in ilm al-ahwal, and along with the knowledge of health, it includes concept of different diseases and description of their classification. So ilm al-ahwal is not only for concept of disease, but it also includes the concept of health and the conditions from in between health and disease is also discussed in ilm al-ahwal. یہ سبب، مرض اور عرض، یہ بہت ہی بنیادی تصور ہے طب یونانی میں، ماہیت الامراض میں. اس کے ذریعے سے ہم بیماریوں کو سمجھتے ہیں، اور بیماریوں کا مطالعہ انہی بنیادوں پر کیا جاتا ہے. ہر بیماری کے لیے اس کا سبب کیا ہے، اور بیماری کی نوعیت کیا ہے، اور اس کی علامت کیا ہے. عرض کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کی علامت اور اس کی مینیفیسٹیشنز کیا ہیں. سبب کیا ہے؟ سبب یا کاز کس چیز کو کہتے ہیں؟ سبب وہ چیز ہوتی ہے جو مقدم ہو، یعنی جو پہلے واقع ہو چکا ہے. یہ ایک اس کی عقلی تعریف کہہ سکتے ہیں، یا ایک فلسفیانہ تعریف ہے جو کہ کمپلیٹ ہے سبب کے سمجھنے کے اعتبار سے. اس سبب کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ مقدم ہے، یعنی پہلے واقع ہو چکا ہے. گویا کہ اگر کسی شخص کو بخار ہوا ہے تو اس کا سبب ظاہر ہے کہ اس سے پہلے ہوا ہوگا. تو سبب پہلے ہوتا ہے، اور اس سے بدن میں کوئی نئی حالت پیدا ہوتی ہے، یا اس کی وجہ سے کوئی حالت برقرار رہتی ہے. تو اگر کوئی شخص صحت کی حالت میں ہے، تو اگر صحت کے اسباب باقی ہیں، جو چیزیں صحت کے لیے ضروری ہیں جس کا بیان آگے آئے گا، اسباب ستہ ضروریہ، ہوا کا، پانی کا، غذا کا، اور حرکت و سکون کا، اور نفسیات کا، اور اسی طرح نیند اور بیداری کا، اور استفراغ و احتباس کا، ان سب چیزوں کا طبعی طور پر باقی رہنا یہ صحت کے برقرار رہنے کے لیے ضروری ہے. اس لیے ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ صحت کے اسباب ہیں. تو جب سبب صحت کے لیے ہے اور اس کی وجہ سے صحت برقرار ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں یہ صحت کا سبب ہے. اور اگر صحت کی حالت میں کوئی مرض کا سبب لاحق ہو جاتا ہے، اس سے کوئی نئی حالت پیدا ہو جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ مرض کا سبب ہے. یا اسی طرح ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بیماری ہو چکی ہے، اور اس بیماری کا جو سبب ہے وہ جب تک زائل نہیں ہو رہا ہے، باقی ہے، اس وقت تک وہ بیماری کی حالت برقرار رہے گی. تو گویا کہ وہ سبب بیماری کا بھی ختم نہیں ہوا، اس لیے وہ بیماری کی حالت برقرار ہے. اور اسی طرح اگر کسی شخص کو کوئی مرض لاحق ہوا ہے، اس مرض کے لاحق ہونے کے بعد جب صحت کے لوٹانے کی کوشش کی جائے گی، تو وہ اسباب جو صحت کو لوٹانے والے ہیں، جب وہ استعمال کیے جائیں گے اور اس سے نئی حالت، مطلب مرض سے صحت دوبارہ لوٹ کر آ جائے گی، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ صحت کا سبب ہے. اب یہاں ایک اگزامپل دی گئی ہے مرض کے اعتبار سے کہ عفونت، یہ مرض حمہ کے لیے سبب ہے. تو عفونت سے کیا مراد؟ عفونت سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی خرابی خون میں واقع ہو جائے، یا جسے جدید زبان میں ہم انفیکشن کہتے ہیں، کہ انفیکشن ہو جائے کسی شخص کو، تو اس سے اس کو بخار ہو سکتا ہے. حمہ سے مراد بخار.
تو ہما کا مرض یا ہما کی بیماری یعنی بخار کسی کو لاحق ہو رہا ہے تو اس کا سبب ہو سکتا ہے عفونت ہو یا انفیکشن ہو. اگرچہ عفونت انفیکشن کے لیے ایگزیکٹ ٹرم نہیں ہے لیکن سمجھنے کے لیے کہا جا سکتا ہے. تو یہ اس کا سبب ہے. پھر دوسرا جو تصور ہے وہ مرض یا ڈیسیز. مرض کسے کہیں گے؟ ہم یہ مرض کو ڈیفائن اس طرح کرتے ہیں کہ بدن انسان کی وہ غیر طبعی حالت ہے. بدن انسان کی غیر طبعی حالت ہے جس میں بالذات اس کے فعل میں کوئی آفت یا خلل پیدا ہو جائے. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ بدن انسان کی غیر طبعی حالت ہے جبکہ صحت طبعی حالت ہے، اور جس میں بالذات اس کے فعل میں کوئی آفت یا خلل پیدا ہو جائے. بالذات یہاں پر اس لیے کہا گیا ہے کہ اس وقت جب مرض پیدا ہوا ہے تو اس مرض کی وجہ سے کوئی آفت پیدا ہوئی ہے، کوئی خلل پیدا ہو جائے. مثال کے طور پر اگر بخار ہے تو بخار کے وقت میں اس بخار کی وجہ سے جو بدن کی طبعی احوال ہیں، بدن کے فنکشنز ہیں، وہ اس کے اندر خلل پیدا ہو جائے. بخار کی وجہ سے بہت سارے کام انسان طبعی طور پر نہیں کر پاتا ہے. تو وہ جو خلل پیدا ہو رہا ہے، اس کے افعال میں خرابی پیدا ہو رہی ہے، اس کی نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے اور اس کے درجہ حرارت بڑھ جا رہا ہے اور بدن میں کمزوری لاحق ہو رہی ہے. اس بخار کی وجہ سے یہ ساری جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں تو یہ جو ہے مرض ہے. اور اگر اس بخار کی وجہ سے جو افعال بگڑ رہے ہیں یہ چونکہ براہ راست اس کی وجہ سے ہیں، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے بالذات اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور اگر کسی سبب کی وجہ سے کوئی افعال میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو ہم اس کو سبب کہتے ہیں، مرض نہیں کہتے. مرض اسی وقت کہیں گے کہ مرض جب پیدا ہو رہا ہے اس کی وجہ سے افعال خراب ہو رہے ہیں. جسے ہم مثال دی گئی ہے، ہما ایک مرض ہے، جب یہ بدن میں پیدا ہوتا ہے تو بدن میں افعال بگڑ جاتے ہیں، بدن کے افعال میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے. تیسرا اہم تصور ہے عرض، جسے ہم کلینکل مینیفیسٹیشنز کہہ سکتے ہیں. مینیفیسٹیشنز، عرض کو آپ علامت بھی کہہ سکتے ہیں. علامت تو عرض کیا ہے؟ عرض وہ ہے جو مرض کے نتیجے میں پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، مثلاً مرض ہما کی وجہ سے پیاس اور سر درد جیسے آراز. ایک تو یہ ہے کہ مرض سے جو خرابی پیدا ہو رہی ہے وہ اسی شخص کے اندر اسی وقت میں پیدا ہو رہی ہے اور اس خرابی کی وجہ سے اس کو ہم مرض کہہ رہے ہیں. جیسے سر میں جو درد پیدا ہوا ہے یہ ایک مرض ہے. اب وہ جو سر میں درد پیدا ہوا ہے یہ براہ راست بالذات پیدا ہوا ہے اس کے اندر. اب سر درد کے بعد اس کے نتیجے میں کوئی اور دوسری چیز پیدا ہو جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر وہ شخص جو ہے دیگر کام کرنے سے رک جاتا ہے یا اس کی نیند بھی اڑ جاتی ہے، تو اب یہ اس کے آراز ہو جاتے ہیں. جیسے یہاں پر مثال اس کی بھی دی جا رہی ہے کہ بخار سے درجہ حرارت کا بڑھنا یہ بالذات ہے، لیکن اب بخار کی وجہ سے جو پیاس پیدا ہو رہی ہے اور بخار کی وجہ سے جو سر میں درد پیدا ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے مینیفیسٹیشنز ہیں، اس کے نتیجے میں پیدا ہو رہی ہیں جو اس کی علامتیں ہیں. ٹھیک ہے، تو سبب جو بیماری کو پیدا کرے، بیماری جو اس وقت موجود ہے، جو افعال میں خلل ہے وہ بیماری ہے. اور عرض جو ہے وہ ہے جو مرض کے نتیجے میں علامت کے طور پر ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو عرض کی جمع آراز ہے. تو ہما ایک مرض ہو گیا اور پیاس کا پیدا ہونا، سر درد کا پیدا ہونا یہ اس کی علامتیں ہیں. اس کو ہم آراز کہتے ہیں یا عرض کہتے ہیں. علامت اور عرض دونوں ہی الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں. ان کی مزید اگزامپلس ہم آگے لیں گے جس کے نتیجے میں اور ہمیں اس کانسیپٹ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. یہاں مزید وضاحت کی جا رہی ہے کہ چونکہ عرض کے ذریعے طبیب مرض کی شناخت کرتا ہے، مرض کی شناخت کے لیے ہم عرض کا ہی استعمال کرتے ہیں، اور چونکہ عرض کا استعمال کر کے ہم مزید اس کی شناخت کرتے ہیں، اس لیے اس کو دلیل بھی کہتے ہیں. علامت جیسا میں نے پہلے بتایا، اور دلیل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سمٹمز یا یہ مینیفیسٹیشنز
ये इस बात की निशानदेही करते हैं कि फ़लाँ बीमारी इस शख्स को हुई है, और इन सारी अलामतों से अंदाज़ा होता है कि ये शख्स फ़लाँ मर्ज़ का शिकार है। तो इसलिए ये दलील होते हैं, ये अलामतें उस बीमारी पर दलील होती हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये दलील भी इस्तिलाह इसके लिए इस्तेमाल की जा सकती है। Sabab, Maraz and Araz, these are essential concepts in Unani pathology. So we will explain one by one, and this concept will be utilized at many places. So it is essential to understand the Sabab, Maraz and Araz. So what is Sabab? Sabab is actually it is a philosophical and logical definition for complete understanding. Sabab actually it occurs first, and it produces new state in the body or maintains a certain state. So for example, ufunat or infection is a cause for fever. So sabab can be is responsible for new state, or it is responsible for maintenance of any particular state. For example, for health, there are certain essential causes for maintenance of healthy condition, and that will be explained later on, such as asbab sitta daruriya. So what are asbab sitta daruriya? Means 6 essential causes which are responsible for maintaining a person in a healthy state. So what are those asbab sitta daruriya? Those are air in a better way, in a good condition, a good air, and then drink and foods, and physical activities and physical repose, and mental activities and repose, and sleep and wakefulness, and similarly istifrag wa ihtibas, or we can say evacuation of waste material from the body and retention of essential matters of the body. So these are essential for maintenance of health in the body. So these are cause for maintenance of health. Similarly, these are, for example, infection is a cause for new state, new disease in the body, fever, cause of fever in the body. And what is Maraz? Maraz is an abnormal state of human body in which any disturbance in its function occurs primarily. Primarily is very essential. So because of fever, for example, fever is a maraz. So in this case, which is a maraz, humma or fever, it primarily disturbs the functions of the body. So it is called as maraz. It is an abnormal state of human body in which functions are primarily disturbed. So humma disturbs the body functions primarily. And the Araz is the clinical manifestations or sign and symptoms. What are these Araz sign and symptoms? You can understand easily. These are the result of disease. For example, thirst, which develops in cases of fever or humma, and similarly headache, which is a sign, which is a symptom which occurs because of fever. So all those things which are signs and which are symptoms and which are clinical manifestations are called as Araz in Unani system of medicine, and the its plural form is Araz. Araz. Since these physician diagnose the diseases based on these Araz, with the help of these manifestations and symptoms, physician can diagnose the disease. So that's why it is also called as alamat or
دلیل is a literal term for science, as symptoms and manifestations are actually, they hint towards particular disease. That's why they are also called as, these are signs of disease. So in Arabic the term is dalil of that particular disease. یہاں ہم نے کچھ مثالیں بیان کی ہیں کہ کس طرح سے ایک بیماری سے، ایک کوز سے کس طرح بیماری پیدا ہوتی ہے اور اس سے آراز کیسے پیدا ہوتے ہیں. جیسے یہاں پر پہلی مثال تو آلریڈی ڈسکس ہو چکی ہے کہ عفونت یا انفیکشن کے نتیجے میں حمہ یا بخار پیدا ہوتا ہے، اور اس حمہ یا بخار کے نتیجے میں جو آراز پیدا ہوتے ہیں، پیاس پیدا ہوتی ہے، سر میں درد پیدا ہوتی ہے، ہم اس کو عرض کہتے ہیں. دوسری مثال ہے نزلہ حادہ. نزلہ حادہ سے مراد ہے کہ جو رطوبات سر کی طرف سے ناک کی طرف یا حلق کی طرف جاتی ہے، جو ناک کی طرف آتی ہے اسے زکام کہتے ہیں، اور جو حلق کی طرف اور چیسٹ کی طرف جاتی ہے اسے کہتے ہیں نزلہ. تو نزلہ اور حادہ لفظ استعمال ہوتا ہے جب ایکیوٹ کنڈیشن ہوتی ہے. ایکیوٹ مطلب شارٹ ڈیوریشن میں اگر کوئی چیز پیدا ہوتی ہے اور سیویئر فارم میں ہوتی ہے تو اسے حادہ کہتے ہیں. تو نزلہ حادہ جو ہے ایک کوز ہوتا ہے، اگرچہ خود ڈیسیز ہے، لیکن اس بیماری کے لیے ریا میں قرحہ پیدا ہونا، ریا کہتے ہیں پھیپھڑے کو، تو ریا میں جو قرحہ پیدا ہوتا ہے وہ قرحہ سے مراد ہوتا ہے زخم، کہ ہو سکتا ہے جو نزلہ گر رہا ہے لنگس کی طرف، جو ٹریکیا سے اور برونکس سے ہوتے ہوئے لنگس کے ٹیشوز تک پہنچتا ہے، تو یہ جو پوسٹ نیزل ڈرپ یا جو رطوبات گر رہی ہیں، یہ ان کے گرنے کی وجہ سے چیسٹ کے اندر جو وونڈ ڈیولپ ہوتا ہے، یا جو کہہ سکتے ہیں ہم کہ ایک لیجن ڈیولپ ہو سکتا ہے، جو ایک خرابی پیدا ہوتی ہے اور ایک طرح کا وہاں پر ایک انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ اس کا پیدا ہونے کا جب سبب ہے نزلہ حادہ. اگر یہ لنگس کی طرف جاتا نہیں تو یہ بیماری نہیں پیدا ہوتی. تو یہ اس لیے نزلہ حادہ اس کی وجہ ہے. جیسا کہ ہم نے کووڈ میں دیکھا ہے کہ یا اور بھی دوسرے ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشنز میں ہوتا ہے کہ اپر ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن کوز بن جاتا ہے آگے چل کر کے لوور ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن کا. پہلے جو ناک اور حلق انوالو تھی وہ آگے چل کر چیسٹ انوالو ہو جاتا ہے، لنگس انوالو ہو جاتے ہیں. تو نزلہ حادہ ریا میں قرحہ کا سبب ہو جاتا ہے. اور اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ اس کی علامتیں جیسے یہ بیان کی گئی ہے، رخسار کا سرخ ہو جانا جیسے نیمونیا میں ہوتا ہے، ایک سرخی یا جو ہے وہ گالوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، ایک کوز ہوتا ہے، ایک علامت ہوتی ہے. اور ناخنوں کا گول ہو جانا جسے ہم کلبنگ بھی کہتے ہیں، کلبنگ کے نام سے اس کو یاد کرتے ہیں. تو اس کے ذریعے سے اندازہ ہوتا ہے. یہ کرونک ڈیسیزز میں ہوتا ہے عام طور سے. تو اس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں بیماری کیا ہے، بیماری ریا میں ہو سکتی ہے. اس لیے ہم اسے کہتے ہیں کہ اس ریا میں قرحہ جو پیدا ہونا ہے بیماری ہے، اس کا عرض یا اس کے آراز یہ ہیں ناخنوں کا گول ہو جانا اور رخسار کا سرخ ہو جانا. تیسری مثال ہے، یہ مختلف مثال لی گئی ہے اس کو سمجھنے کے لیے، غیر طبعی سودا. اب یہ مثالیں اور یہ سارے اس کے ذریعے سے کیسے بیماری پیدا ہو رہی ہے، یہ مزید آگے اس کی وضاحت ہوگی. البتہ یہاں چونکہ مثال سمجھانی ہے اس لیے تھوڑا سا ایکسپلینیشن دیا جاتا ہے کہ غیر طبعی سودا دراصل طب یونانی میں، جیسا ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ 4 اخلاط ہوتے ہیں، دم، بلغم، صفرا، سودا. تو اس میں یہ 4 اخلاط طبعی ہوتے ہیں، لیکن کئی بار انہی اخلاط میں ایب نارمل کنڈیشنز پیدا ہو جاتی ہیں اور یہ اخلاط غیر طبعی ہو جاتے ہیں، ایب نارمل ہو جاتے ہیں. تو غیر طبعی سودا
से फिर बीमारी कौन कौन सी हो सकती है, उसमें एक बीमारी है मालन खोलिया। दरअसल एक साइकेट्रिक कंडीशन है जिसमें पेशेंट जो है वो इसके मूड डिस्टर्ब होते हैं, कई बार पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स पैदा हो जाते हैं। तो मालन खोलिया में जो उसकी अलामतें हैं उसमें एक अलामत है बेजा खौफ, कि मरीज़ बिला वजह घबराता है और डरता है, डर उसको लाहक हो जाता है किसी भी चीज़ से। तो ये बेजा खौफ का पैदा होना ये एक उसकी अलामत या अर्ज़ है। और मालन खोलिया ये एक डिसीज़ है और इसका कॉज गैर तबी सौदा है। तो उम्मीद है कि इन मिसालों से सबब, मरज़ और अरज़ ये तीनों चीज़ें वाज़ेह हो गई होंगी। Here are some examples of sabab, asbab, amraz and alamat, or we can say sabab, sabab, marad and araz. This is sabab. This is maraz, and this is araz. So what is sabab? In these are examples. First example we already have seen, ufunat or infection. It is a cause of the disease which is humma. Humma is means fever. So infective fever, the cause of this is infection, and its manifestation is thirst and headache. We already seen. And then another example is a lesion in the lung, karharia. Any kind of wound which appear in lungs in our chest. So what may be the cause? So one important cause is post nasal discharge falling in the lower respiratory tract, which is also called as nazla hadda. Hadda means acute post nasal discharge which is falling on the lower respiratory tract from throat to trachea, bronchi, and then the tissues of lung. So when it travels from upper to lower respiratory tract and it comes in the lung, it causes lesion in the lung and pathology in the lung. So this pathology is called as karharia. This is a disease, and the redness of cheek is a manifestation, and similarly the roundness of nail, or it is also called as clubbing. Clubbing of fingers. So this is an example of alamat or araz of this disease. The third example is melancholia or melancholia. This is a psychiatric condition, the cause of which is abnormal soda. As we discussed earlier, there are four akhlat, four humors in according to Unani medicine, which are responsible for normal functioning of the body. Among these four humors, any of the humor may become abnormal due to certain pathological issues. So abnormal soda, if soda becomes abnormal, it may cause melancholia, and this disease results in different manifestations, different Araz. So one of the Araz is excessive fever. So patient fears, excess fear. Patient fears with anything in certain psychiatric conditions. So excess fear or excess rumination of thoughts, these are certain signs and symptoms of melancholia. So I hope with this explanation, this will be clear what are asbab, what are araz, and what are alamat, and what are amraz. Sabab, maraz, and araz will be clear. Now coming to the interlinks in between
سبب، مرض اور عرض. سبب میں مرض میں اور عرض میں آپسی تعلق بھی بیان کیا گیا ہے. یہ لاجیکل عقلی اعتبار سے اس کی تفصیل ہے، اور یہ اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ ایک کمپلیٹ ڈیفینیشن سامنے آ جائے، کمپلیٹ کانسیپٹ سامنے آ جائے. یہ طب یونانی کا ایک امتیاز ہے. اس لیے یہاں پر یہ بات بھی بیان کی جا رہی ہے کہ سبب، مرض اور عرض کا آپسی تعلق کیا ہوتا ہے. ایک تعلق تو ہم نے دیکھا کہ سبب پہلے ہوتا ہے، پھر مرض ہوتا ہے، پھر اس کے بعد عرض ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر اور بھی کچھ چیزیں ہیں، کچھ ڈیفرنٹ سچویشنز پیدا ہوتی ہیں جن مختلف حالات میں ان کے نام بھی بدل جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر یہاں پر یہ لکھا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ اسی حیثیت میں ہوں کہ سبب پہلے ہو، پھر مرض ہو اور عرض ہو، اور ان کی جو حیثیت ہے وہ بدلنے نہ پائے، ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ اپنے سے پہلے اور اپنے بعد کی حالتوں کے تعلق کی وجہ سے ان کی حیثیت مختلف بھی ہو جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ کبھی مرض جو ہے وہ پیدا ہوا ہے، لیکن یہ مرض دوسرے مرض کا کاز بن جاتا ہے. ایک مرض پیدا ہوا لیکن اس کی وجہ سے دوسری بیماری پیدا ہو گئی. تو ایک مرض سے دوسرا مرض کیسے پیدا ہو جائے گا، اس کو سمجھنے کے لیے چند مثالیں ہیں. کبھی ایک مرض دوسرے مرض کے لیے سبب ہو جاتا ہے. تو مرض جو ہے وہ پہلے مرض کی حیثیت سے تھا، لیکن اب وہ سبب کی حیثیت میں آ گیا. مثال کے طور پر قولنج ایک مرض ہے، اور غشی کا لاحق ہونا، بے ہوش ہو جانا، سنکپی جسے کہتے ہیں، تو وہ ایک دوسرا مرض ہے. تو کئی بار قولنج کی وجہ سے پیشنٹ غش کھا کے گر جاتا ہے، پیشنٹ کو غشی طاری ہو جاتی ہے. قولنج کہتے ہیں پیٹ میں شدید قسم کا درد ہوتا ہے، آنتوں میں، بڑی آنتوں میں. تو یہ جو آنتوں کا درد ہوتا ہے یہ کبھی کبھی اتنا سیویئر ہوتا ہے کہ اس سے پیشنٹ کو غشی ہو جاتی ہے. تو اس غشی کا کاز کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر بیماری کے تشخیص میں اس کا کاز دیکھیں. تو غشی کا کاز کوئی اور ایکسٹرنل فیکٹر نہیں ہے، بلکہ غشی کا کاز ایک دوسرا مرض ہے. اس لیے مرض کی شناخت میں سبب کا معلوم کرنا چونکہ طب یونانی کے اعتبار سے بہت ضروری ہے، اس لیے یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ غشی کا کاز دوسرا مرض بھی ہو سکتا ہے، اس کو دور کرنا ضروری ہے. اس لیے غشی کو دور کرنا ہے تو اس مرض کا ٹریٹمنٹ کرنا ضروری ہوگا. اس لیے یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ قولنج ایک مرض ہے جو دوسرے مرض کا سبب بن سکتا ہے. تو یہ مثالوں کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ ایک کنڈیشن جس کو ہم نے مرض کہا ہے وہ ہمیشہ مرض ہی کہلائے گی، اسے ہم سبب بھی کہہ سکتے ہیں. اسی طرح کبھی عرض کسی مرض کا سبب بن جاتا ہے. عرض جیسے ایک سمٹم ہے اور وہ دوسرے مرض کے لیے کاز بن سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر شدید درد، ہم نے بات کی تھی پچھلی مثال میں کہ بخار کے نتیجے میں سر میں درد پیدا ہوا، لیکن درد کا اتنا شدید ہو جانا بھلے وہ بیماری کے مادے کی وجہ سے ہوا ہو، کسی انفیکشن کے نتیجے میں بخار ہوا اور بخار شدید ہو گیا، شدید بخار کی وجہ سے سر میں درد شدید ہو گیا. تو یہ درد کا شدید ہونا ہے. اب اس کے شدید ہونے سے، درد کے بڑھنے سے یونانی کا کانسیپٹ ہے کہ وہاں پر جو بیماری کے مواد ہوتے ہیں، فضلات ہوتے ہیں، وہ زیادہ جمع ہو جاتے ہیں، اور فضلات کا جمع ہونا وہاں پر ایک طرح سے سویلنگ کا نتیجہ ہوتی ہے، اور وہاں پر ورم پیدا ہو جاتا ہے. ورم کہتے ہیں ایک طرح کی سویلنگ ہے. تو ہم مثال کے طور پر پیروں کو لے لیں. پیروں میں کسی وجہ سے شدید درد پیدا ہوا، کسی مثال کے طور پر چوٹ کی وجہ سے شدید درد پیدا ہو گیا، یا بخار کے نتیجے میں شدید درد پیدا ہوا، اور درد اتنا شدید ہوا کہ درد کی وجہ سے مواد کا وہاں مزید اجتماع ہو گیا، مواد مزید جمع ہو گئے. تو یہ مواد کا مزید جمع ہونا یہ ورم پیدا کر دے گا، سویلنگ پیدا کر دے گا، جو ایک مرض ہے. تو شدید درد اگرچہ ایک عرض تھا، لیکن اس کے نتیجے میں دوسرا مرض پیدا ہو رہا ہے. تو اب اس مرض کا، اب ہم کہیں گے
अगर हम सबब मर्ज़ और अर्ज़ का बयान करेंगे तो ऐसी सूरत में हम यहाँ पर मर्ज़ की जगह अगर वरम लिखें तो इसका जो सबब होगा वो शदीद दर्द होगा। ठीक है, तो ये एक ताल्लुक़ अरज़ और मरज़ का है। और कभी कभी अरज़ ख़ुद मरज़ बन जाता है। ठीक है, कभी कभी अरज़ ख़ुद मरज़ बन जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर बुखार से पैदा होने वाला दर्द सर एक तरह से अरज़ था, एक अलामत थी, लेकिन बुखार तो ख़त्म हो गया, बुखार का इलाज किया गया, हमने देखा कि सर में दर्द है और दूसरी अलामतें हैं, तो हमने जाना कि ये बीमारी जो है वो बुखार है। तो हमने बुखार के सबब का अंदाज़ा किया, उफ़ूनत को दूर किया, बुखार ठीक हो गया, लेकिन सर में जो दर्द था वो ठीक नहीं हो रहा है। तो ये ठीक इसलिए नहीं हो रहा है कि ये ख़ुद एक मर्ज़ बन चुका है ना। तो जो बुखार की वजह से जो एक अरज़ था, अलामत थी, ये भी कभी कभी मर्ज़ बन जाती है। ऐसे बहुत सारे हालात होते हैं। तो ऐसी सूरत में जो दर्द सर है, दर्द सर अब मर्ज़ है जो पहले अरज़ था। इस तरीके से ये सबब, मरज़ और अरज़ का आपसी ताल्लुक़ बयान किया जाता है। Now coming to the interrelationship of Sabab, Maraz and Araz. So it is important to note that Sabab, Maraz and Araz, although these are three different concepts, but there are interrelationship between these things, and one condition, one thing, Sabab may become Maraz. Similarly, Maraz may become Araz, and Araz may become Maraz. So these things may be named differently in different situations. So this is a logical explanation so that the complete concept can be understood. So it is given that it is not necessary that any one condition should always have the same name and same status. Their status may differ depending on the situation and depending on the relationship with conditions before and condition after that. So this is some example. Sometimes we call Maraz may become sabab of another Maraz. For example, if we classify Maraz, Araz, Sabab, Maraz and Araz. So in this example, this cholange is large intestinal colic pain, a colicky pain in the abdomen, which is a disease. Cholange is actually a disease. It may be because of many factors, maybe because of for example worm infestations, maybe because of constipation and a hard stool, maybe because of other conditions. So there are well established causes for this cholange, but this disease may be a cause of another disease. For example, Gashi is another disease. Gashi is another disease, and this Maraz cholange may be a cause of Gashi. So why we are explaining this? Because if a patient came to us and he is with the help of the relatives in a semi-unconscious state or unconscious state, so Gashi or syncope is a different disease entity. If a patient of Gashi and syncope came to us, we have to identify what is the cause of this disease, because after locating exact cause, that may be addressed and that may be treated. So
the cause of gashi is not any, for example, hemorrhage or loss of fluid. This may be a coolant. The severe pain a patient is suffering, severe abdominal pain, colicky pain, may be a cause of gashi. So we have, for treating gashi, for the purpose of treatment of gashi, we have to treat the cause of colon, then only the disease can be treated. And then another example is Araz may become Sabab. Araz, which comes here, it may become Sabab of another Maraz. For example, severe pain. Pain may be severe pain may be an Araz. So it may be an Araz in different condition. For example, in cases of fever, severe pain may be an Araz, a symptom of fever. But this severe pain, which is an Araz, can lead to a Maraz. For example, a Maraz is named as varam or swelling. For example, in knee joint, a swelling may develop. But what is the cause of this swelling? This severe pain. Severe pain may be a cause of swelling. So this is a unique concept in non-medicine, that severe pain may attract fluids and the waste materials around that body structure, and collection of those fluids and those waste materials may cause varam in that particular area, swelling in that particular area. So this pain, which is actually a manifestation, may become sabab here. Its position is different now different in this condition. Another example is that sometimes an Araz itself becomes a Maraz. So we will take an example. For example, headache. Headache is actually, for example, a symptom of fever, as we discussed earlier. Now, in this condition, if we located the cause of fever is, for example, infection, so we treated that infection, and after treatment of that infection, fever subsided. Fever is subsided, but headache is still there. Why headache is still there? Because of certain different situations and different other predisposing conditions. We will discuss later on what are other associated factors. So in this condition, headache is now named as a different disease entity. So this manifestation is now considered as a disease. So it is explained in this way because we will see, when we see the classification of disease, and when we see that systemic diseases mentioned in Unani classical text and Unani medical system, so many times a particular type of headache is classified under diseases, and many pains are classified under diseases. So this Sudha is a different entity. Headache is very much extensively discussed in Unani medical system, and in headache, Sudha is a term for headache in Unani medical system, and different types of headaches are classified, mentioned. So headache may be a disease. It is not only a symptom, it may be a disease, and not only disease, but there are a very clear-cut classification of headache, and those are addressed: Sudai Har, Sudai Barid, Sudai
dakhli, har dakhli, sudai har kharji. So different types of headaches are discussed. One example is sudai shirki, sudai shirki medi. Sudai shirki medi. Headache may be because of any pathology in abdomen, in stomach. So any pathology in stomach may cause disease of headache because of its relation with Meda. So head and brain and stomach, these are interconnected structures according to Unani medical system, and such diseases are called as Amraz Shirkiya. So we will see later on that concept in a detail. So this kind of disease, the headache, this headache is because of any pathology in stomach. So in this way, headache may be a disease and it may be a symptom. Similarly, fever can also be termed as symptom in different situations, and it is well explained disease in Unani classical text in the term humma and hummayat. Hummayat are referred for fevers in Unani medicine. So there are these are different situations and interrelations of Sabab, Maraz and Araz. Any condition not necessarily be called as same in always. It may be Sabab once, and it may be Maraz in other situations, and Araz may be Maraz in different situations. So this is a brief concept about the Sabab, Maraz and Araz. So this is an overview of Ilmul Ahwal, and among Ilmul Ahwal, the three basic definitions which is very essential to understand the different states of body, especially the diseased condition.